اپنے مسلکوں کو اپنے گھر میں رکھیں، اپنے مسجد و محراب تک محدود رکھیں کہ تم آپس میں مت لڑو، صدقات عام کرو، صاف ستھرے رہو۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت نہیں بدلتے۔ اگر ہم نفع بخش بن گئے تو انشاءاللہ العزیز کل کا صبح یہ ہمارے عروج کا دور ہوگا اور ساری دنیا ہمیں اپنی امام اور اپنا پیشوا اور رہنما ماننے پر ضرور بھی ضرور تیار ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مفتی صاحب جو ہندوستان کی ابھی موجودہ صورتحال ہے اس میں مسلمان جو ہے اپنے عزت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے، باوقار زندگی گزارنے کے لیے ابھی ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، مطلب کہ ہمارا لائحہ عمل کیا ہو؟ دیکھیے، کوئی بھی قوم جو اس دنیا میں سرفروئی حاصل کرتی ہے، عزت حاصل کرتی ہے، سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے ان میں وہ آپسی اتحاد۔ اپنے مسلکوں کو اپنے گھر میں رکھیں، اپنے مسجد و محراب تک محدود رکھیں کر کے پہلے اتحاد کو پیدا کریں۔ جب اتحاد ہوتا ہے تو ایک دوسرے کے فن اور ایک دوسرے کی دولت اور ایک دوسرے کے اندر جو صلاحیت ہے وہ ٹرانسفر ہونا آسان ہو جاتا ہے اور اس سے قوم جو ہے ترقی کرنے لگتی ہے۔ دوسری چیز جو ہے اللہ نے جو ہمیں بتایا ہے کہ صدقات عام کرو، سود مٹاؤ، شرعی طریقے پر اپنے معاملات کو یہ کرو۔ اگر یہ صدقات کی فلوئنگ ہونے لگے گی تو مسلمان خوشحال ہو جائیں گے، اور جب مسلمان خوشحال ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز ان کے توسط سے اور لوگ بھی خوشحال ہونے لگیں گے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے ہم سب کو حکم فرمایا ہے کہ تم آپس میں مت لڑو، صدقات عام کرو، صاف ستھرے رہو۔ جب تک مسلمان اجتماعی طور پر اپنا لائحہ عمل یعنی اپنی پلان اس طرح زندگی کو نہیں گزاریں گے، یہ 1000 سال کیوں نہ گزر جائے دنیا، مگر تب بھی ان میں کسی قسم کا بدلاؤ آنے والا نہیں ہے، بلکہ مزید ذلت ان کو سہنا پڑے گا۔ قرآن میں اللہ نے کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت نہیں بدلتے۔ تو ہمیں وہ حالت بدلنے پڑیں گے، ہمیں وہ لائحہ عمل تیار کرنا پڑے گا، مالی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے ہمیں بلند ہونا پڑے گا، تو ہی اللہ رب العزت ہمیں سرخروئی عطا فرمائیں گے، تو ہی کوئی قوم پنپتی ہے۔ ایک بات صاف ستھری ہے کہ جو چیز نفع بخش ہوتا ہے، جو چیز نفع بخش ہوتا ہے دنیا اس کو لے لیتی ہے، یہ نہیں دیکھتی کہ میرے مذہب کا ہے یا میرے برادری کا ہے، اور جو چیز نفع بخش نہیں ہوتا ہے چاہے وہ اپنے برادری اپنے خون کا کیوں نہ ہو، دنیا اس سے حقارت کی نظروں سے دیکھتی ہے، اس کو بوجھ سمجھتی ہے۔ تو کیا ہم مسلمان اس ملک میں اس ملک کے لیے نفع بخش ہیں؟ تو یہ لائحہ عمل بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نفع بخش بن گئے تو انشاءاللہ العزیز کل کا صبح یہ ہمارے عروج کا دور ہوگا اور ساری دنیا ہمیں اپنی امام اور اپنا پیشوا اور رہنما ماننے پر ضرور بھی ضرور تیار ہو جائے گی۔ یہ اللہ رب العزت کا یہی قانون ہے، اور اللہ کا قانون نہ بدلتا ہے اور نہ اللہ کا قانون میں ہیر پھیر ہوتا ہے۔ یہ اٹل ہے، مسلمانوں کو اس پر آپسی میں بیٹھ کر سوچنا پڑے گا، وچار کرنا پڑے گا۔